اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. اسرافیل علیہ السلام will blow the trumpet by the command of Allah subhanahu wa ta'ala and the قیامہ will happen. تو سور سے مراد مور نرسنگا ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے پھونک مارنے سے سب پر موت طاری ہو جائے گی اور دوسرے پھونکنے سے بحکم الہی سب زندہ اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے. اور اس آیت میں یہی دوسرا پھونک مارنا مراد ہے. سور کے معنی کرنامد، نرسنگا اور بوک ہے، اور یہ چیزیں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج تھیں. ضروری نہیں کہ سور کی بھی یہی شکل و صورت ہو، بلکہ قرآن ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس سے انسانی ذہن اس اصل چیز سے قریب تر کسی چیز سے متعارف ہو. بعد میں اس غرض کے لیے فوج میں بگل استعمال ہوتا ہے جس سے لشکر کو اکٹھا یا منتشر کیا جاتا ہے. ہوائی حملے کے خطرے کے دوران سائرن بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے. روزے کو بند کرنے اور کھولنے کے وقت بھی ہمارے ملکوں میں سائرن کا استعمال ہوتا ہے. سحری کے وقت، افطار کے وقت. بس اسی سے ملتی جلتی یا اس سے بھی ترقی یافتہ شکل نفخ سور کی ہوگی. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو دہشت کے مارے نیلگو ہو رہے ہوں گے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا جائیں گی قیامت کے دن کو دیکھ کے تو ان پر نیلگوں سفیدی غالب آ جاتی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے سارا بدن ہی نیلگوں ہو جائے گا، یعنی دہشت کے مارے خون تو خشک ہو جائے گا اور جسم پر نیلاہٹ غالب آ جائے گی جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا. تو ہم ترمذی کی ایک حدیث ہے 2430، اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کی پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. حقیقت اس سور کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو قبروں میں سب چلے جائیں گے نا. تو جیسے ہی فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو پھر پوری دنیا پر یہ اثر ہوا کہ سب مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے سو رہ سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے والا سور کو منہ سے لگائے ہوئے اپنا رخ اسی طرف کیے ہوئے ہیں، اسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً سور پھونک دے. یعنی اسرافیل علیہ السلام بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کان بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنا رخ بھی اسی طرف کیے ہوئے کہ جیسے اللہ حکم دیں گے سور پھونک دیں گے اور قیامت قائم ہوگی. مسلمانوں نے کہا ہم ایسے موقع پر کیا کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب اللہ پر ہی بھروسہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کہہ رہا ہے. اور پھر ایک اور روایت میں کہ توکلنا علی اللہ ربنا کی بجائے علی اللہ توکلنا بھی اس روایت میں ہمیں ملتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں مشکوات کی حدیث 5432 سور پھونکے جانے کا بیان. سور اصل میں نرسنگا سنگ اور کرنا کو کہتے ہیں جس میں پھونکنے سے ایک بلند آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہاں وہ مخصوص نرسنگا سنگ مراد ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا فرشتے ہیں جن کے ذمے سور پھونکنا لگایا گیا. فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں، تو ان میں سے اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سور پھونکیں گے نفخ میں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا. ایک بار تو اس وقت جب قیامت آنے کو ہوگی اور اس سور کی آواز سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور دوسری بار اس وقت جب تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہوگا. چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ
زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور ہمیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ سب سے پہلا نفخ الفنا، پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ گھبراہٹ کا ہوگا، جس کے کان میں اس سور کی آواز جائے گی وہ ادھر گرے گا، ادھر کھڑا ہوگا، پھر گرے گا۔ نمبر 2 نفخ الصاق، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو۔ یہ دوسرا سور موت کا ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت میں ہمیں ملتا ہے 68 میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا نفخ الانشاء، تیسرا سور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر انہیں حکم دیں گے کہ پھر سے سور پھونکے۔ یہ ہمیں ملتا ہے کچھ علماء کی رائے میں، جس سے ساری مخلوق جو مردہ تھی زندہ ہو جائے گی اور اٹھ کھڑی ہو کر نظریں دوڑانے لگے گی۔ نفخۃ الانشاء یہ تیسرا سور ہے، اسکرین پہ دیکھیں، یعنی قیامت کی دل دوز حالت دیکھنے لگے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر 68 کا دوسرا حصہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح 3 سور پھونکے جائیں گے، نفخۃ الفنا، نمبر 2 نفخۃ الصاعق جو سورۃ الزمر میں بھی ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 68، اور نمبر 3 نفخۃ الانشاء جس کو میں نے بتا دیا وہ کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت سی آیات ہیں ہمیں ملتی ہیں سور کے متعلق، سورۃ الزمر کی ابھی ہم نے پڑھی نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ سورۃ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سورۃ العبسہ میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ایسا وہ دن ہوگا گھبراہٹ والا کہ وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، پیارا بھائی جس کے ساتھ بچپن سے جوانی گزارتا ہے اس سے دور بھاگے گا، اپنے پیارے ماں اور باپ سے بھاگے گا جو کہ اسے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کی ہر ضروریت پورا کرتے ہیں، جس کا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ والدین کے حکم ماننے کا حکم دیا ہے، وہ اس سے بھی بھاگے گا انسان۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وصاحبتہ وبنیہ، اور پھر ماں باپ کے بعد شادی ہوتی تو بیوی بہت پیاری ہوتی ہے، اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، تو اس دن اتنی گھبراہٹ والا دہشت والا دن ہوگا سور پھونکنے کا دن کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بچا لے، اللہ تعالیٰ اپنے امن و امان میں رکھے۔ تو یہ تھا بلوئنگ آف ٹرمپٹ، ہماری آیت نمبر 102۔ اسرافیل علیہ السلام نفخ سنگے میں اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو ہم نے سورۃ الزمر میں بھی پڑھ لیا، سورۃ طٰہٰ 102 میں بھی دیکھا، اور سورۃ النمل میں بھی دیکھا، سورۃ العبسہ میں بھی یہ ساری ہم نے نفخ صور کے بارے میں پڑھا، نفخ صور بلوئنگ آف ٹرمپٹ۔